الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل العبادة الدعاء. رواه الحاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. معزز مکرم سامعین نظام، پردے کی آڑ سے سننے والی اسلامی خواتین اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار اور مدبر ہے. بعدہ درود کا نذرانہ ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، اس پروگرام کے اندر جو عنوان ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب. دعا ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. دعا کرنی چاہیے اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے مانگیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاتر کے اندر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اے لوگو، تم تمام کے تمام لوگ، تم سب کے سب لوگ فقیر ہو، قلاص ہو، محتاج ہو. کون کہہ رہا؟ اللہ رب العالمین. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم لوگ، تم تمام لوگ فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے در اللہ سے مانگو، تم لوگ قلاص ہو. یہ ہمیں اللہ رب العالمین خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اے انسانوں، اے دنیا میں رہنے والوں، سنو، تم تمام کے تمام لوگ قلاص اور محتاج اور بے بس ہو. اللہ واللہ الغنی الحمید. لیکن ہاں، اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ تم تمام کے تمام لوگ محتاج اور قلاص اور بے بس ہو، لیکن اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ رب العالمین مالدار ہے. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اے انسانوں، تمہیں کس بات کی فخر ہے، ہمیں کس بات کی گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم سب کچھ اللہ
رب العالمین کا ہے، اور اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے اے لوگو تم تمام کے تمام لوگ کلاس اور محتاج اور بے بس ہو۔ اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کلاس اور محتاج ہے تو ہم کلاس اور محتاج ہیں اللہ رب العالمین، لیکن کس کے کلاس؟ ہم اللہ کے در کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ ہمیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اولاد پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، وہی رب چھیننے والا ہے، وہی رب دینے والا ہے، تو یاد رکھو وہی رب تم سے چھیننے بھی والا ہے۔ اگر دولت دے دیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ دولت ہماری ہے، اس پر تکبر کرے، اس پر گھمنڈ کرے، اس پر فخر کرے، بلکہ اس پہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے یہ دولت اللہ نے دی ہے، اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اس کی تحمید بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ ہی بے نیاز، اللہ ہی بے نیاز۔ آپ ذرا غور کریں کہ انسان جب کلاس اور محتاج ہے تو گھمنڈ کس بات کی اسے؟ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پھر گھمنڈ کس بات کا کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، دعا ہی افضل عبادت ہے۔ دعا کی اہمیت پر چلتے ہیں، دعا کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عبادت قرار دیا ہے، بہترین عبادت قرار دیا کہ دعا بہترین عبادت ہے، دعا افضل عبادت ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، رواہ حاکم کی روایت ہے، اس روایت سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، دعا کی کتنی فضیلت ہے کہ دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے، دعا کو بہترین عبادت، بہترین بندگی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، دعا ہی افضل عبادت ہے، دعا ہی بہترین عبادت ہے، دعا ہی بہترین افضل ہے، افضل عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کہتے ہیں ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ دعا ہی افضل عبادت کیوں ہے؟ آپ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے مانگنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمتر گنتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہے دینے والی، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو مالدار ہے، اللہ تو حمید ہے، اللہ تیرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، میں تو کلاس اور محتاج اور بے بس ہوں، اللہ میں تیرے بنا کچھ نہیں ہوں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس قرار دیتا ہے۔ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے یا انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تو ہی غنی ہے، اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر انسان اپنے آپ کو کمتر گنتا ہے، اس اعتبار سے دعا افضل عبادت ہے۔ اسی طریقے سے دعا ہی عبادت ہے، ایک اور حدیث، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء والعبادہ، ایک جگہ پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا کو عبادت قرار دیا۔ ایک اور دلیل اللہ کی دعا عبادت ہے، اس کی ایک اور دلیل اللہ پھر اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، ہماری دعا نہیں سنی جاتی ہے، میرے بھائی دعا مانگ کر کے دیکھو۔ جو مایوس ہو گئے ہیں آپ مانگ کے تو دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے میرے بندے تو مجھے پکار کے تو دیکھ، وقال ربکم ادعونی، رب کہہ رہا ہے تو مجھے پکار تو صحیح، تو مجھ سے کہہ تو صحیح، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تیری پکار نہ سنوں، تمہاری پکار کا جواب نہ دوں، تب کہنا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو نہ سنوں، تمہاری جو مانگ رہے اس کو پورا نہ کروں، تب کہنا اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تم مجھ سے نہیں مانگے گا، اگر تم میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا نہیں کرے گا، میری عبادت سے تو اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، تو بھاگے گا، تو یاد رکھ میرے بندے میں تجھے جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ سیدخلون جہنم داخرین، تمہیں جہنم میں ضلالت کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ اللہ رب العالمین داخل کرے گا، تمہیں ذلیل کر دے گا، اس کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ آپ ذرا غور کریں اس آیت پر، نہ مانگنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر مجھ سے نہیں مانگا گیا، اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تمہیں ذلیل کروں گا، میں تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ آپ ذرا غور کریں، یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جتنے ہیں، کسی کو کھڑا کر کے ایک جھاپڑ اتنی محفل میں مار، وہ آدمی اپنے گھر سے کم از کم 10 دن نہیں نکلے گا۔ اور رب سے نہیں مانگتے ہیں، وہاں پر تمام دنیا کے لوگ ہوں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک پوری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ ذلیل کرے گا اور ضلالت کے ساتھ انہیں جہنم میں داخل سیدخلون جہنم داخل، انہیں جہنم میں داخل۔ تو دعا کرنا یہ تکبر کی علامت بھی ہے کہ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھ رہا ہے۔ آپ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے، دعا ہی عبادت ہے، واضح ہو گیا، دعا ہی عبادت ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ دعا ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین دعا کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی اہمیت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چیز بہترین ہے تو وہ دعا ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک کوئی چیز بہتر ہے، معزز ہے، احترام والا ہے تو وہ دعا ہے۔ آپ ذرا غور کریں میرا نبی کیا کہہ رہا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے معزز، سب سے احترام والی چیز دعا ہے۔ دعا کو سب سے معزز اور احترام والا قرار دیا اللہ کے نبی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے دعا نہ کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں دعا کی اہمیت پر کہ دعا نہ کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو میں اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوتا ہے، ان سے خفا ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھتا نہیں، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں میرے بھائی کہ ایسے لوگوں سے رب میرا ناراض ہو جاتا ہے جو دعا نہیں،
جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ آج دنیا کا حال تو یہ ہے، اگر کسی سے آپ مانگتے ہو، کسی سے مانگتے ہو، وہ بار بار آپ کو دے اور پھر جا کر مانگے، اس بار 1 2 بار 3 بار 10 بار دے دے گا، پھر جائیں گے وہ غصہ ہوگا، کاش یہ مانگنے نہ آتا، وہ دل میں غصہ کرے گا، اور میرا رب ایسا ہے نہ مانگنے پر غصہ ہوتا، اگر اس سے نہ مانگا جائے تب غصہ ہوتا۔ یہ حدیث پاک دلیل ہے، ترمذی کی روایت ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، یغضب علیہ، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا غضب اس پر ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جو نہیں مانگتا ہے اس پر میرا رب ناراض ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے حالات تو یہ ہیں، جن سے مانگا جاتا ہے وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور جن سے نہیں مانگا جاتا ہے وہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے۔ آپ کسی سے نہ مانگیے، وہ بہت خوش رہے گا، آپ کی تعریف کرتا رہے گا، لیکن جس دن سے اس سے مانگنا شروع کر دیں گے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا رحمان ہے کہ نہ مانگنے والوں پر غصہ ہو رہا ہے، جو نہیں مانگتے ہیں ان پر میرا رب ناراض ہو رہا ہے، اور جو مانگتے ہیں ان سے میرا رب خوش ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے دعا کی وجہ سے کئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کئی آفات ٹل جاتی ہیں، دعا کی ہی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعا کی ہی وجہ سے آفات ٹل جاتے ہیں، دعا ہی کی وجہ سے آنے والی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دعا ہی کی وجہ سے عمر میں برکت آتی ہے، دعا ہی کی وجہ سے آنے والے حادثات دور ہو جاتے ہیں، دعا ہی کی وجہ سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، دعا ہی کی وجہ سے کلاشی گھر سے ختم ہو جاتی ہے، دعا ہی کی وجہ سے انسان پریشان رہتا اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دعا کی ہی وجہ سے انسان بیمار رہتا ہے اسے مکمل شفا مل جاتی ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے، وہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، دعا ہی کی وجہ سے اس کی تمام مصیبتیں جو جمع تھی وہ تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دعا ہی کی وجہ سے انسان آسانی کا، امن و سکون کے ساتھ جیتا ہے، دعا ہی کی وجہ سے انسان کے ملک میں امن و امان قائم ہوتی ہے، دعا ہی کی وجہ سے انسان پرامن کے ساتھ جی سکتا ہے، سانس لے سکتا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قضا ضروریات پریشانیاں یہ دعا کی ہی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، کسی کے پاس مت جائیے، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، رب سے دعا کیجیے، اللہ مجھے یہ پریشانیاں ہیں، اللہ مجھے یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اللہ اسے دور کر دے۔ میرا رب آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی مشکلوں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ پر جو آفتیں ہیں اس آفتوں کو دور کر دے گا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا ضروریات کسی چیز سے منقطع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوگی، رد نہیں ہوگی، الا الدعاء، مگر دعا کی وجہ سے، اگر تم دعا کر لے جاؤ یہ دعا کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ کتنی بھی بڑی مشکلات ہو، کتنی ہی بڑی ضرورت ہو، آپ کی ہر ضرورت کو میرا رب پورا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی کو میرا رب پورا کرے گا، آپ کی ہر پریشانی کو میرا رب ٹال دے گا۔ آپ برسوں سے بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لے جاؤ گھر پہ، اب نہیں ٹھیک ہو سکتے، آپ ابھی بھی تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، تمام دروازے بند ہو گئے، لیکن ابھی رب کا دروازہ کھلا ہے،
ابھی ایک دروازہ ہے، آپ اس کے دربار میں آئیے، آپ اس کے پاس آئیے، آپ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ اے اللہ، تمام دنیا کے لوگوں نے جواب دے دیا ہے، دنیا کے تمام لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ تمہاری بیماری نہیں شفا نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے اطباء نے، بڑے بڑے ماہرین نے جواب دے دیا ہے۔ اے اللہ، تو ماہروں کا ماہر ہے، بڑے بڑے تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے۔ اللہ، اب تجھی سے امید ہے، اب تیری ہی آخری امید بچی ہے۔ اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ، تمام دنیا کے ٹیکنالوجی نے جواب دے دیا اس کی کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ، اب تو ہی ہے اس کو دور کرنے والا۔ اے اللہ، اب میری پریشانی کو، میری بیماری کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ میرا رب تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، اللہ سے دعا کر کے تو دیکھیے۔ اگر تمہاری دعا نہ سنے تب کہنا، کم سے کم پہلے دعا تو کریے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، تمہاری ضرورت، تمہاری قضا، تمہاری پریشانی دعا ہی دور کر سکتی ہے۔ تمہارے عمر میں اضافہ، تمہارے عمر میں بڑھوتری، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، تمہارے عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کر سکتی، کوئی چیز اور نہیں بڑھا سکتی سوائے البر، سوائے نیکی کے علاوہ کوئی چیز۔ حسن سلوک یہ بھی ایک طریقے سے نیکی ہے، حسن اخلاق یہ بھی ایک طریقے سے نیکی ہے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم بذات خود بہت اچھے سے جانتے ہوں گے ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ آج ہمارے کردار کیا ہے، امت مسلمہ کے کردار اخلاق کیا ہے؟ جس امت کے نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے اخلاق یہ ہو کہ اس کے سامنے، اس کے پاس لوگ بیٹھنا تک نہ گوارا کریں، بات نہ کرنا گوارا کریں۔ میرے بھائیوں، اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو، عمر میں بڑھوتری چاہتے ہو، تو اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو، اور نیکی زیادہ سے زیادہ نیکی کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نیکی کے کاموں میں آگے ایک دوسرے سے بڑھو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا سورہ فرقان کے اندر، قُلْ مَا يَعْبَثُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے محمد الرسول اللہ، ان دنیا والوں سے، ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ تمہارے کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ لولا دعاؤکم، لیکن تمہاری دعا نے بچا رکھی ہے تمہیں، تم دعا کرتے ہو، اس وجہ سے تم بچ رہے ہو، ورنہ اعمال تو ایسے ہیں کہ بچنے کے لائق نہیں۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ صرف ہم اپنی دعاؤں کی وجہ سے بچ رہے ہیں، کوئی دعا کر رہا اس کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر نبی کی دعا نہ ہوتی اس امت کے لیے کہ اللہ اس امت کو ایک بار بھی ایک ساتھ عذاب دے کر ہلاک نہیں کرنا، تو اللہ کی قسم میرے وہ اعمال ہیں، ہمارے وہ اعمال ہیں، ہمارے وہ کرتوت ہیں کہ اللہ ہمیں زمین میں دھسا دے گا۔ آج تمام برائیاں امت محمدیہ کے اندر پائی جاتی، کون سی برائی ہمارے اندر نہیں؟ بتا دے ایک دو برائی۔ چوری ہمارے اندر، بےایمانی ہمارے اندر، بھائی کا حق مارنا ہمارے اندر، بہن کا حق مارنا ہمارے اندر، ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہمارے اندر، کیسے کس کو لڑاتے ہیں وہ کلا ہمارے اندر، دونوں گھر میں کیسے پھوٹ ڈالنا ہے، گھر میں کیسے ایک دوسرے کے گھر میں کیسے اختلاف پیدا کرنا ہے، وہ تمام کی تمام خوبیاں اس امت محمدیہ کے اندر آ چکی ہے۔ یہ تمام برائیاں جو غیروں میں تھی وہ آج ہمارے میں ہے۔ اگر دو بھائی لڑ رہا ہے تو یہ صلح کرا نہیں سکتے، اس میں جا کر پٹرول ڈالیں گے، ڈیزل ڈالیں گے تاکہ اور آگ بڑھ گئے۔ میرے بھائیوں،
میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کرے گا۔ آج یہ ماحول ہے ہمارا، اگر عمر میں نیکی بڑھوتری چاہتے ہو تمہاری عمر زیادہ ہو، چاہتے ہو ہماری عمر لمبی ہو، تو اس کے لیے ہمیں نیکی کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، تم عمر میں اضافہ چاہتے ہو، عمر میں زیادتی چاہتے ہو، عمر میں بڑھاوا چاہتے ہو، تو سنو تمہیں نیکی کرنی ہوگی، تمہیں اچھائی کرنی ہوگی، تمہیں حسن اخلاق کو مزین کرنا ہوگا۔ وہ میرے بھائیوں، ہم اگر عمر میں بڑھوتری چاہتے ہیں، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ہمیں نیکی کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان پر اگر دعا نہ ہوتی تو ان پر کیا عذاب آتی، ان پر اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ان کا پرواہ نہیں ہوتا۔ قل ما يعبث بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں دعا کے آداب میں۔ دعا کے کیا آداب ہیں؟ یہ تو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہوئی کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ دعا کی اہمیت ہم جان گئے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، کہ دعا کی وجہ سے مشکلات پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے اخلاص ہونی چاہیے، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ امام بخاری کی سب سے پہلی جو حدیث ہے، جو سب سے پہلی حدیث امام بخاری لائے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی کہا جاتا ہے، دیہاتی کہاوت ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر نیت ہی نہ ہے تو برکت کہاں سے آئی، ہے نا؟ اگر ہمارے اندر نیت نہ ہے، کہنا ہے ارے بڑا ایمان چھٹا ہو رہے اندر نیت نہ ہے تو برکتوں نہ ہے، جیسے کر اور گھرا بھر کر مرا جاتے ہیں لیکن برکت نہ ہے۔ کہا کہ ہمارے اندر نیت ہی نہ ہے، اسے کہا تھے گا رہے تو ہاں بھائی، امام بخاری نے کہا سب سے پہلے جو حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے کہ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کے نیت کے اعتبار سے۔ اچھا، نیت پر بات آ گئی۔ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ اب نماز اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تراویح میں الحمدللہ بھری تھی۔ تو نماز میں جو ہم نے پڑھی، کیا سب کو 10 کے 10% نیت نماز کا ثواب ملا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کو 10، کسی کو 9، کسی کو 8، کسی کو 7، کسی کو 6، اس طریقے سے جو مراتب ہیں اس اعتبار سے۔ کیوں اس طریقے سے؟ کیونکہ سب نے ایک امام کے پاس ہمارا سوال ہو سکتا کہ ہم نے ایک امام کے ساتھ نماز پڑھی، ایک امام کے پیچھے پڑھا اور ایک امام ہی ہمارا امام رہا، اس کے باوجود بھی ہمیں کیوں نہیں؟ ہماری نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کا دل دماغ کہیں اور گھومتا ہے، نیت کہاں ہے، وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، دکان ابھی کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے، دکان میں کتنا بینیفٹ آیا یا نہیں آیا، نماز کے بعد جا کر حساب کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے یہ اس کی مائنڈ گھومتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمل جو ہے، عمل تو سب نے کیا، نماز ابھی ہم لوگوں نے ادا کیا، سب لوگوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، نماز ادا کی کہ نہیں کی، سب لوگوں نے کیا، لیکن نیکی کس طرح اس سے ملے؟ سب کو ایک کیٹیگری کا نہیں ملتا، نیچے اوپر کر کے، مراتب کے اعتبار سے، خشوع خضوع کے اعتبار سے۔ کوئی سر کھجلا نماز پڑھتے ہوئے سر کھجلا رہا ہے، سر کھجلا، کوئی پیٹھ کھجلا رہا، کوئی نیت چھوڑ کر ایسے چہرہ مل رہا ہے، چہرہ مطلب وہ چہرہ ایسے کر رہا، نیند آ رہی، کوئی داڑھی کھجلا، تو یہ اس میں خشوع خضوع نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے؟ آپ خشوع خضوع یہ ہے کہ آپ اطمینان سے تکبیر تحریمہ کہیں،
अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ली, आपको सुकून से सजदा जहां करना है, मिसाल के तौर पर हमें सजदा यहाँ करना है, अब हम यही देखेंगे नियत बांध सुकून से खड़े, कहीं ऐसा नहीं ऐसे ऐसे, कहीं ऐसा बगल से एक हाथ छोड़कर एक हाथ पर ऐसे ऐसे चेहरे पर कर रहे, ये दाढ़ी खुजला रहे, ये नहीं, ऐसे सुकून से खड़े, ये खुशू इंशाअल्लाह इस पर मुझे पूरी नेकी, इस पर अगर इस तरीके से जिसने पढ़ा इंशाअल्लाह उसे पूरी नेकी मिली। लेकिन जिसने खुशू को छोड़ दिया, कोई सर खुजला रहा है, कोई पीठ खुजला है, कोई सीना खुजला है, कोई किसी के गले में खराश गला ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई दाढ़ी खुजला, तो इस तरीके से अगर कर रहा है तो नीयत जो है उस पर असर पड़ता है, उसकी ध्यान की इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नीयत पर है। इखलास होना चाहिए नीयत में। इखलास क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए हो, रियाकारी नहीं हो। नमाज पढ़ रहे हैं तो रियाकारी नहीं होनी चाहिए कि लोग हमें, बहुत से लोग तो इसलिए नमाज पढ़ने आते हैं कि लोग उनके नमाजी हैं, बहुत से लोग नमाज इसीलिए पढ़ते हैं कि लोग कहें नमाजी। अब ईद के बाद देख लीजिए बहुत से लोग सुधरेंगे, आएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो कहेंगे अरे आइंदा साल में रजिस्टर में नमाजी के रजिस्टर में लग जाएगा। अगर यह मकसद है कि लोग तुम्हें नमाजी कहें तो याद रखो आपको कोई नेकी नहीं मिलने वाली है। लोग तो नमाजी समझेंगे लेकिन तुम्हें कोई नेकी नहीं मिलेगी, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले इखलास होना चाहिए इबादत में। इखलास, आज इखलास हमारी खत्म हो चुकी है। हज करने जाते हैं, हज के मौके पर देख लीजिए अभी उम्रा करने लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में रमजान में भी, आप देखिए एक से एक वीडियो वायरल हो रहा है, सही कर रहे हैं सफा मरवा का वीडियो लाइव चल रहा, देखिए गाइस मैं ये सही कर रहा हूँ, ये देखिए तक, और तवाफ कर रहे हैं बैतुल्लाह का, तकबीर बुलंद करे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, और वीडियो बना रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए। सिर्फ मकसद ये है सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए। अगर ये मकसद है आपका, लाइक्स मकसद है, व्यूज मकसद है और सब्सक्राइबर मकसद है, याद रखो आपका तवाफ करना, आपका हज करना, आपका उम्रा करना कोई किसी काम का नहीं है, इस पर नेकी नहीं मिलेगी। अगर आप जा रहे सुकून के साथ तवाफ कीजिए, सुकून का सफा मरवा के सही कीजिए, आप इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पूरा बदला देंगे। लेकिन अगर हमारा मकसद ये है वीडियो बनाना और वीडियो बनाकर व्यूज कमाकर और पैसा कमाना, तो याद रखें दिखावा है, ये रियाकारी है, और रियाकारी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। रियाकारी से एक बात याद आती है, एक हदीस याद आती है, रियाकारी एक इंसान कल क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकी लेकर जाएगा, पहाड़ के बराबर, तमाम पहाड़ के बराबर नेकी होगी, लेकिन उसकी नेकी ऐसे उड़ा दी जाएगी, किसी के हवा मंसूरा बन जाएगी, उसकी नेकी किसी काम की नहीं रहेगी। आप जरा गौर करें कि पहाड़ के बराबर नेकी है उसकी, रात दिन की मेहनत है, लेकिन उसकी नेकी उड़ा दी जा रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इखलास नहीं थी। वो जितना अमल किया था, जितनी नमाज़ें पढ़ी थी, जितना मेहनत किया था, उसकी मेहनत में इखलास नहीं था, इसलिए उसको उड़ा दिया। आज हमारे बहुत से भाई हज करने जाते हैं, वहां से वीडियो अपलोड करते हैं मैं हज करने आ रहा हूँ। बहुत से भाई हज करने जा रहा, लिखते हैं मैं हज करने जा रहा हूँ, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? क्या यह मकसद है लोगों को बताकर हज करना? तो आप बता दीजिए हज करने जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है? मेरे भाइयों, इखलास जब तक नहीं, नेकी वो नेकी नहीं मानी जाएगी, वो नेकी उड़ा दी जाएगी कल क़यामत। आपके नजर में तो नेकी लगेगी, लेकिन कल क़यामत के दिन उड़ा दी जाएगी। इखलास का होना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन में इखलासियत चाहिए, दीन में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। दीन क्वालिटी को नहीं चाहता है, क्वांटिटी को नहीं चाहता, क्वालिटी चाहता है। दीन में तादाद नहीं चलेगी, दीन में तादाद नहीं, दीन में क्वालिटी चाहिए, पेवर चाहिए, स्पेशल चाहिए, दीन में बेहतर होना चाहिए, दीन में इखलासियत होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है फदउल्लाह, जब अल्लाह को पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलासियत के साथ, खुलूसियत के साथ, तुम्हारे अंदर इखलास। आज अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे साहब वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। उस
پر شیئر لگا ہے، اچھا شیئر ہے، وائرل کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے بھائی؟ دعا مانگنے کا فائدہ کیا آپ کا؟ رات کو نیند قربان کر کے اٹھنے کا فائدہ کیا؟ کہ دعا مانگ رہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں، کیا؟ اللہ تو کہتا ہے جب دنیا سو جائے تب اٹھو تم دعا کرو۔ اللہ میرے بھائیوں، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ وعالم ان العامة لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك ولو استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اچھے طریقے سے مانگو، کسی غیر سے نہیں مانگ رہے ہو، رب سے مانگ رہے ہو، اور اس رب سے مانگ رہے ہو جو دینے پر قادر ہے اور جو دے سکتا ہے اور اس کے خزانے میں ذرہ برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ جب دعا کرو تو یہ سوچو کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے سامنے میں ہاتھ پھیلایا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں، تو اس سے اچھی طریقے سے مانگو، خوب زیادہ دعا کرو، اچھے طریقے سے دعا مانگو۔ جب مانگو تو خوب مانگو، ایسا نہیں کہ تم انسان سے مانگ رہے ہو، انسان سے زیادہ مانگو گے تو غصہ ہو جائے گا، آپ کو گالی دے سکتا، آپ کو بھگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو اللہ سے تو اچھی طریقے سے سوال کرو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے آشرا لگاؤ، اللہ کی مدد چاہو تو اچھی طریقے سے مدد مانگو کہ اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے لوگوں سے مانگ رہے ہو، اس رب سے مانگ رہے ہو جو غنی ہے، اس رب سے مدد مانگ رہے ہو جو اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ وَعَالَمُوا، اور جان لو یہ دنیا کے لوگ تم سے حرص کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، تمہاری ترقی دیکھ کر، تمہاری بلندی دیکھ کر، یا تم سے تمہاری شہرت دیکھ کر، تھوڑی بہت اللہ نے شہرت دے دی تو اس پر اچھلو مت، اس کو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دنیا اگر دیکھ کر جل رہی ہے تو آپ یہ دنیا والے تمہارے بال بھاکا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کا جلنا، ان کا حسد کرنا ان کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اور جس سے یاد رکھو، جس سے حسد کیا جاتا ہے، جس سے جلن کیا جاتا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ترقی کے منازل کو طے کرائے، آمین۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان العامة لو استمعت وعالم ان العامة لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جان لو کہ دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، تمہیں نفع پہنچانا چاہے، بشیء تو وہ ذرہ برابر بھی نفع نہیں بشیء لم ينفعوک، تمہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچائے، الا بشیء قد كتب اللہ علیک، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جتنا تمہارے مقدر میں، جتنا تمہارے لیے لکھ رکھا اتنا دے گا۔ یہ دنیا کی طاقتیں، یہ دنیا کی پاورفل لوگ، دنیا کی سب سے سپر پاور لوگ اگر یہ کہہ دے میں تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہوں تو اللہ کے علاوہ وہ نفع نہیں پہنچا۔ اگر ہاں وَلَوِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، تمام لوگ جمع ہو جائے، تمام لوگ مل جائے، تمام دنیا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں پریشان
نقصان کرنا چاہے، تمہیں مارنا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تو یاد رکھو لم یضرک الا بشیء، تو وہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا بشیء قد كتب اللہ علیک، لیکن ہاں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا نقصان پہنچنا، یہ دنیا کے لوگ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ ذرا غور کریں، جب دنیا کے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، دنیا کے لوگ فائدہ نہیں دے سکتے، تو یہ قبروں میں سونے والے کیسے فائدہ دے سکتے ہیں، کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آج ہم مردوں سے جا کر دعا کرتے ہیں، دستگیر اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری خواتین اسلامیہ، ہماری ماں اور بہنیں جا کر قبروں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر چادریں چڑھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے ذات سے دعا کیجیے، اللہ کے ذات سے مانگیے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ یہ لوگ جمع ہو جائیں گے تبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، وقت تھوڑا آگے چل رہے ہیں۔ استقبال قبلہ، قبلہ کا استقبال کرنا دعا کے آداب میں سے دوسرا ادب جو ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف ہو کر دعا کریں۔ جیسے یہ قبلہ ہے، ہم اس طریقے اس طرف ہو جائے پھر دعا کریں۔ آج ہمارے کچھ بھائی، آپ کے یہاں ہی کچھ بھائی اس طرف دعا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ادھر گھوم جاتے ہیں، ادھر گھوم جاتے ہیں۔ مطلب اللہ کے نبی نے کیا قبلہ کی طرف دعا کی جائے، ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے، آپ کی استقبال قبلہ احترام کیجیے، دعا کے آداب میں سے قدم ہے۔ دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن جب کافروں کی تعداد، مشرکین مکہ کی تعداد کو اللہ کے نبی نے دیکھا 1000 ہے اور ادھر 319 ہے، 313 ہے یا 313 یا 319 ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کے لیے، اللہ قبلہ کے رخ ہو گئے، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کی اللہ کے نبی کریم؟ اللہم انزلی ما وعدتنی، اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر دے، جو وعدہ کیا تھا اللہ کہ میں مدد کروں گا بدر کے موقع پر، اللہ تو اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم آت ما وعدتنی، اللہ جو نے وعدہ کیا تھا اسے عطا کر دے۔ اللہم انتحلک هذه الإصابت من الاسلام لا تعبد، اللہ من الاسلام لا تعبد، اللہ یہ زمین پر یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ 319 مسلمان ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، اگر ان کو خروچ آ گئی، اگر یہ ہلاکت کی طرف چلے گئے، تو یاد رکھنا اللہ، یاد رکھنا اے پروردگار عالم، یاد رکھنا لا تعبد فی الارض، تو زمین پر تیری قیامت تک عبادت نہیں کرنے والا کوئی ہوگا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی، تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ آج تو فتح نہیں دیا، آج تو نے مدد نہیں کی، اللہ اگر فرشتوں کے ذریعہ، اللہ اگر تیری نصرت نہیں آئی تو اللہ اس زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ تو مدد کر دے۔ مسلم کی روایت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے میرے بھائیوں، استقبال قبلہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اب زمین پر اگر یہ ہلاک ہو گئے، یہ 319 مسلمان، یہ 319 صحابہ یہ ہلاک ہو گئے، اگر انہیں شہید کر دیا گیا، یہ جنگ میں شکست کھا گئے، اللہ یاد رکھنا لا تعبد فی الارض، تو زمین پر تیرا نام لینے والا، زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اٹھائے آسمان کی طرف، قبلہ رو ہو کر دعا کر رہے ہیں، قبلہ کی طرف کھڑے
بیٹھ کر اللہ کے رسول قبلہ کی طرف ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو وعدہ تیرا تھا اس وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اے اللہ تو اب اس وعدے کو مجھے عطا کر دے، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ یہ 319 مسلمان ہیں، اے اللہ یہ ہلاک ہو گئے، تو یاد رکھنا تیری زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر آتے اللہ کے رسول کا چادر نیچے گر جاتا ہے، اللہ کے رسول کے کندھے سے کھسک جاتا ہے، اللہ کے حضرت ابو بکر وہ چادر وہ اٹھا کر اللہ کے رسول کے کندھے پر رکھ دیتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کے رب العالمین نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لی، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ انشاءاللہ پورا کر کے رہے گا۔ اور وہی ہوا، 313 مسلمان جب میدان جنگ میں اتر گئے، میدان جنگ میں جب اتر گئے تو مسلمانوں کو بہت کم نقصان ہوا، کافر بھاگنا شروع کر دیے، کافروں کا زور ٹوٹ گیا، وہ بھاگنا شروع کر دیے، وہ شکست کھا گئے۔ یہ 319 مسلمانوں میں سے کچھ کمزور بھی مسلمان تھے، ایسا نہیں تمام مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہی رہا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں ہتھیار رہا ہوگا، ان میں سے کچھ معمر صحابہ کرام تھے، کچھ جوان تھے، کسی کے پاس ہتھیار بھی تھا، کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، لیکن میدان جنگ میں نبی کے کہنے پر اتر گئے اور اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا، اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا، کافر بھاگنے لگے، کافروں کو گرفت بھی کر لیا گیا میدان جنگ میں۔ تو دعا اللہ کے نبی نے کی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب دعا کرے، دعا کے وقت یہ خیال رکھے، دعا کے وقت ہم دائیں اپنے آپ کو قبلے کی طرف کر لے، پھر دعا کرے۔ اور جو میرے بھائی دعا کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد مائک پہ کھڑے ہو کر، آپ کے منبر و محراب سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ کھڑے ہو کر دعا کر رہے نبی سے ثابت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے تو لا کر حدیث دکھا دو۔ جو الفاظ ہیں، جن الفاظ میں تم دعا کر رہے ہو، وہ الفاظ نبی کے لا کر دکھا دو ہمیں۔ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ سورج، صبح کا سورج نکلے گا اور شام نکلنے سے پہلے رات کو وعدہ کرتا ہوں، یہ سورج نکلنے سے پہلے میں رجوع کروں گا اور مانوں گا۔ پہلے تم ایک حدیث جو پڑھتے ہو فجر کے بعد اور مائک سے پڑھتے ہو، اس کو لا کر دکھا دو۔ میرے بھائیوں یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے، نبی سے ثابت نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور تم پڑھتے بھی ہو تو اپنا سر، اپنا رخ، اپنے آپ کو دوسرے سمت کر لیتے ہو، دوسرے طرف کر لیتے ہو، جو نبی سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے اگر تم پڑھتے ہو مان بھی لیتے ہیں، صحیح ہے، تو آپ کم سے کم قبلہ اپنائیے، قبلے کی طرف ہو کر کیجیے۔ صحیح نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے تو آپ تو سمت غلط چن لے، آپ سمت بھی غلط ہے آپ کا، آپ تو اتر کی طرف، شمال کی طرف ہو کر رہے ہیں، گھوم جا رہے ہیں بالکل۔ اگر یوں کھڑے ہیں تو آپ یوں ہو کر دعا کرتے ہیں، یوں ہو کر، تو مطلب شمال کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ غلط ہے، برا مت ماننا، یہ حقیقت ہے۔ استقبال قبلہ، نبی نے، یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اپنایا دعا کی۔ اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے، اور ہاتھ کو ملا کر دعا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا دعا جب کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے انگلی پھوڑتے رہتے ہیں، ایسے ہاتھ دباتے رہتے، بہت سے لوگ ایسے چہرہ کھجلاتے رہتے، بہت سے لوگ چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہتے، بہت سے لوگ ایسا ہاتھ ایسے چھوڑ دیتے، ایسا کرتے، بہت سے ایسا کرتے۔ نہیں میرے بھائی، دعا کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ کو آپ ملا لیجیے، ایسے اس طریقے سے دیکھ لیجیے، یہ ہاتھ ہے، اس طریقے سے آپ سیدھا کر کے اس ہاتھ کو ملا لیجیے، ایسا یوں ملائیے، ایسا ملائیے، چہرے کے سامنے یہ کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے۔ دلیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الی یدیہ ان یردہما صفرا
خائبتینی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بندے کو خالی ہاتھ نہ اٹھاؤں۔ جب وہ ہاتھ اٹھائے، ان اللہ حج کریم، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ میرے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، جب کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان یرد صفران خائبتینی، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر میرے طرف سے لوٹتا تو مجھے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب ہم ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے تو کیا شرم آئے؟ اللہ یہ کہہ رہے، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چہرے پر ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ دعا کریں۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے جو ادب ہے، اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی بیان کرنا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ دیکھیں آپ، سورہ فاتحہ ایک طریقے سے دعا ہے، دعا ہی ہے سورہ فاتحہ۔ 3.5 آیت بندے کے، اللہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے الحمدللہ، کہنے والا جب کہتا ہے بندہ یہ کہتا تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ستائش بیان کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میری تسبیح بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، میرا رب کتنا پسند کرتا اپنے بندوں کو، کتنا محبت کرتا اپنے بندے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اور اس کے بعد آپ دعا سورہ فاتحہ کے بعد اور اللہ کی، جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تمام چیزیں پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اور دعائیں ہیں، آپ اللہ کی جتنی تعریف ہو سکے، عربی زبان میں جتنی تعریف ہو سکے، اللہ کے اسماء جتنے ہو سکے پڑھیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، یہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ والا نہیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ والا نہیں، علی حبیبنا خبیبنا والا نہیں، بلکہ جو درود ابراہیمی ہے، جو نبی پر دعا، جو نبی سے ثابت ہے، اور یہ درود اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھلایا ہے، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے سکھلایا۔ یہ دعا، یہ درود پڑھنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہم صلی سیدنا مولانا یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دعا، یہ درود، یہ جو دعا درود نہیں ثابت ہے اللہم صلی سیدنا مولانا حبیبنا خبیبنا، یہ والی نہیں، یہ کہیں ثابت ہی نہیں۔ آپ حدیث کی کتب ستہ کی جتنی حدیث ہے آپ اٹھا کر دکھا دیجئے، صحیح روایت، صحیح سند کے ساتھ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ بھی درود دکھا دیجئے، نہیں ثابت ہے میرے بھائی، جو ہے آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے، بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا کہ برا کہہ رہے، نہیں، میں قرآن، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یا اپنے مسلک کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اہل الحدیث کی طرف سے بات کر رہا ہوں، یا اہل الحدیث، آپ یاد رکھیں اہل الحدیث وہی فرقہ ہے جو صحابہ ہے، اہل الحدیث وہی، اہل الحدیث کا جو منہج ہے، فرقہ نہیں، سوری، اہل الحدیث کا جو منہج ہے، جو صحابہ کا منہج تھا، جو تبع تابعین کا منہج تھا، جو ائمہ اربعہ کا منہج تھا، وہی ہمارا منہج ہے۔ اور جو تمام صحابہ کی دعوت تھی، جو ائمہ اربعہ کی دعوت تھی، وہی دعوت اہل الحدیث کی بھی دعوت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے میرے بھائی نفرت سے دیکھتے ہیں، نفرت ہٹائیے، آپ کے آنکھوں پر جو تکلیف کی پٹی پڑی ہے اس کو ہٹائیے، آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں۔ میں نہیں کہتا آپ میری بات مانیے، میری بات کو سنیے، یا میری کتابوں کو پڑھیے، کم از کم آپ میری بات نہیں کو مانیے، میری کتابوں کو، میرے کتابوں کو مت پڑھیے،
جو ہمارے مؤلفین نے لکھا اس کو مت پڑھیے، کم سے کم جو رب کا قرآن کہہ رہا اس کو تو مانیے، جو 1400 برس پہلے آمنہ کے زبان سے نکلی ہے اس کو کہیے، اس کو تو مانیے۔ آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، ہم سے اختلاف ہے، ہماری جماعت سے اختلاف ہے، لیکن قرآن و حدیث سے تو نہیں اختلاف ہے نا؟ اختلاف ہے نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ تو اس کو تو مانیے کم سے کم، اب نہیں ہے تو اس کو مانیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جہاں ہمارے امام کا ٹکرا جائے تو کہنے کا مطلب ہے یہ بات الگ جا رہی ہے، وہ کبھی اور کسی موقع پر، تو کہنے کا مطلب ہے بہت سے بھائیوں کو برا لگ رہا ہو معاف کیجئے گا، لیکن حقیقت ہے میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھیے، وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا ہے، جو نبی نے صحابہ کو بتلایا، وہ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پوری درود ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی امانت داری سے، یہ نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا، کتنے پیارے الفاظ میں ہے۔ اگر اس کے ترجمے پر جائیں تو وقت کافی ہو جائے گا، کتنے آپ ترجمہ فرصت ملے تو پڑھ لینا۔ اسی طریقے سے نبی پر درود پڑھنا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اس کی دلیل حمد و ثنا اور رسول پر درود پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ دعا میں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، ایک آدمی آتا ہے اور وہ نماز پڑھتا، اور نماز پڑھنے کے بعد، ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہتا اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تو مجھ پر رحم فرما، یہ دعا کرتا ہے، پھر وہ جلدی سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نمازی تو نے جلدی کیوں کی، عجلت سے کیوں کام لیا؟ پھر وہ اس کے بعد دوسرا آدمی آتا ہے، حضرت فضالہ کہتے ہیں دوسرا آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے، پھر اللہ کی تسبیح و تحمید کے بعد وہ نبی پر درود پڑھتا ہے اور پھر وہ دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جامع قسم کی دعائیں کرنی چاہیے، جامع قسم کی دعائیں، جو جامع دعائیں ہیں وہی دعا۔ حضرت دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے اور بقیہ دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جامع دعائیں کیا ہیں؟ قرآن کی دعا، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جامع دعا ہے۔ اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے نہیں معاف کیا تو ہم خسارہ اٹھائیں۔ یہ کتنا بہترین دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اسی طریقے سے ایک بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں بھی بہترین نصیب فرما، دنیا میں بھی اچھا کر اور آخرت میں بھی اچھا کر۔ آپ ذرا دیکھیے اس دعا میں کتنی زبردست دعا ہے کہ دنیا بھی بھلائی ہو، آخرت بھی بھلائی ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ یاد رکھیں ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ان کے لیے اللہ نے خاص طور سے دعا سکھائی، ایک خاص دعا قرار دیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائیں ہیں والدین کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہے،
اسی طریقے سے جامع دعاؤں میں سے نبی سے جو نبی کے الفاظ ہیں ان سے قبر سے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ تمام دعائیں ہیں، آپ پڑھیے، آپ مانگیے اللہ سے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ آداب ہے دعا کے، ان ادب کے ساتھ، ان تمام ادب کے ساتھ اگر دعا کریں تو دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے دعا کے لیے جب ہم دعا کریں تو وہ دعا ہرگز نہ کرے کسی کے بربادی کے لیے دعا نہ کرے، یہ دعا کسی کے بربادی کے لیے، کسی کے بربادی کے لیے دعا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کی اچھائی کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو کم از کم میرے بھائی اللہ کے واسطے کسی کے بربادی کے لیے دعا۔ میرا نبی کسی کے بربادی کے لیے دعا نہیں کیا، اللہ کی ایک دو موقع پر کیا، لیکن وہ حد سے زیادہ، لیکن آپ کسی کے برباد آج تو ہم، لیکن اللہ کے نبی نے کافروں پر بددعا کی یا ان لوگوں پر کی جو صحابہ صفہ کو قتل کر دیے تھے، بڑے جرائم پر۔ آج تو ہم اپنے مسلمان، اپنے بھائی مسلمان چھوڑ دیجئے، دوسرے کو چھوڑ دیجئے، سگا بھائی ہے اس کے لیے ہم بددعا کر رہے ہیں، سگی بہن ہے اس کے لیے بددعا کر، سگی ماں ہے اس کے لیے بددعا کر، اس کے لیے ہم بددعا نہ کریں، کسی کو ہم بددعا نہ کریں، کسی کو بددعا نہ کریں، دعا کریں۔ اور ایک بات، ہم وہ دعا نہ کریں جس کو ہم جھیلنے کے لیے، یا کوئی یہ کہتے ہیں اللہ جو میرے کرتوت ہے اس کا تمام سزا مجھے دنیا میں دے دے، کیونکہ جو ہمارا اعمال ہے اللہ کے عذاب برداشت کرنے کے لائق نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا کے آداب تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے دعا کیجئے، زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے۔ قرآن کو دیکھیں، دعا سے اسٹارٹ ہوا، دعا پر ختم ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الناس کی دو صورتیں جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ انسان اس میں لوگوں کے شر سے محفوظ ہونے کی دعا کر رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اچھی دعائیں، خالص دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے بس انہی پر باتوں کو ختم کرتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ہم دعا کریں، کسی بھی حالت میں رہیں، کہیں بھی رہیں، دعا کو کریں، دعا زیادہ سے زیادہ کریں، اٹھتے بیٹھتے دعا کریں، ضروری نہیں ہم مسجد ہی میں رہیں دعا کریں، باہر رہیں تب بھی دعا کریں، کہیں بھی رہیں دعا کر سکتے ہیں، آپ دعا کیجئے، ہم بھی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین یہ جو رات ہے، اس رات کو ہمارے لیے خیر و برکت کا رات بنا۔ آج شب قدر ہے، شب قدر کا تیسرا دن ہے، آج ہم نے تیسری رات، یہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دعا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے فریاد رسی کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگ گنہگار سیاہکار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی ہم نے روزے رکھے، جو بھی نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، تمام عبادتوں کو، تمام چیزوں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔